الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ یہ سورۃ الجن کی آیت نمبر 15 سے ہمارے آج کے درس کا آغاز ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، قاف کو کھینچیں گے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، رکیں گے۔ آگے لفظ ذرا غور فرمائیں، یہ لکھنے میں تو ایسے لکھا ہوا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، تو اس کو پڑھیں گے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، تو میم کو بھی تھوڑا کھینچیں گے چونکہ آگے واو لکھی ہوئی ہے۔ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ، اس کو لا اسقینا نہیں پڑھنا بھائی، لام کو تھوڑا سا پڑھنا ہے، لا اسقینا، لام کے فوراً بعد حمزہ یعنی الف آ جانی چاہیے۔ لا اسقیناہم، پھر اسقیناہم ماءً، ایک ہی دفعہ میم آئے گی چونکہ اگلی میم پر شد آ رہی ہے، تو اس کو یوں پڑھیں گے لا اسقیناہم ماءً غدقا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ جہنم کا ایندھن ہے، اور میرے پیغمبر یہاں تک پیچھے بات ہوئی تھی جنات کی کارگزاری کی، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور مکہ مکرمہ میں سے جو مشرکین تھے سیدھے راستے پر نہیں آ رہے تھے، اگر وہ سیدھے راستے پر آ جائیں تو اللہ کیا عطا فرمائے گا، اگر وہ سیدھے راستے یعنی دین سے ہٹ جائیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا برا معاملہ فرمائے گا، اس کا تذکرہ ہے آگے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور میرے پیغمبر آپ ان اہل مکہ سے کہہ دیں کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے، أَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر آ کر سیدھے ہو جائیں، یہ لفظی ترجمہ ہے، مراد یہ کہ اگر یہ لوگ طریقہ شریعت پر استقامت سے چلنا شروع کر دیں، یعنی شریعت کے طریقے پر ثابت قدمی سے چلتے رہیں، دین پر آ جائیں، دین اسلام کو چھوڑیں نہیں، تو پھر اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا دین پر چلنے پر؟ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اللہ فرماتا ہے ہم انہیں وافر مقدار میں پانی پلائیں گے، پانی سے سیراب کریں گے۔ کیا مطلب کہ اگر یہ لوگ شریعت پر چلنا شروع کر دیں اللہ ان کو وافر مقدار میں پانی، کا مطلب یہ کہ خوشحالی عطا فرمائیں گے، کیونکہ پانی جب کثرت سے ہوتا ہے تو فصلیں خوب اگتی ہیں، جب پانی آنا بند ہو جاتا ہے تو فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں۔ تو مراد یہ کہ جو لوگ بھی مکہ والے خاص طور پر جہاں قرآن اتر رہا ہے، چونکہ مکہ مکرمہ میں تو پانی کی کمی تھی اور آج بھی کمی ہے، نیچے تو پانی ہے نہیں، ٹینکروں کے ذریعے سے لایا جاتا ہے، اس وقت تو کوئی اور انتظام بھی نہیں تھا، تو وہ قحط سالی میں مبتلا تھے، پانی کی بھی پھر اوپر سے قلت تھی۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ دین پر آ جائیں تو میں خوشحالی دے دوں گا۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، جو انسان دین پر استقامت سے چلتا ہے نا، استقاموا، دین پر استقامت سے چلتا ہے یعنی پوری زندگی دین پر جمع رہتا ہے، دکھ میں بھی، پریشانی میں بھی، غربت میں بھی دین نہیں چھوڑتا، پھر اللہ کا یہ وعدہ ہے ماءً غدقا، اللہ اسے خوشحالی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو بھی سکون والی، خوشحالی والی، کامیابی والی بناتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ اس کو خوشحالی والی زندگی یعنی جنت عطا فرمائے گا۔ یہ پکی ٹھکی باتیں ہیں، بس صرف ہمیں اپنے دل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ شریعت کے طریقے پر استقامت سے یعنی جم کر ثابت قدم ہو کر چلنے والا دنیا میں بھی خوشحال ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں میں ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، صعدہ، عین اور چیز ہوتی ہے، الف اور چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاں عام طور پر صعدہ کو صعدہ پڑھ دیتے ہیں، صعدہ یعنی الف اور عین کے ادا کرنے کا الگ الگ جو طریقہ ہے اس سے واقفیت نہیں ہوتی، اس کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ قرآن کو تجوید سے یعنی اس کے حروف کو سیکھ کر پڑھا جائے کہ عین کیسے پڑھتے ہیں، صاد کیسے پڑھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کی چیز ہے اور مشق کرنے کی چیز ہے۔ یہ ایک دفعہ میرے بتانے سے آپ حضرات کو نہیں آئے گا، اس کے لیے وقت لگتا ہے، تو کسی قاری صاحب پاس بیٹھ کر مشق کریں کیسے حرف ادا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ زبان یہاں دانتوں پر لگے، جبڑوں کے فلاں جگہ پہ لگے، اگلے حصے سے حرف ادا ہو، زبان کے حلق سے حرف ادا ہو،
پھر وہ اس کی مشق کراتے ہیں، اور ایسا سیکھنا واجب ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، جو آدمی بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا، یعنی اللہ کو یاد نہیں رکھے گا۔ کیا مطلب؟ جب شریعت کے احکام پر چلنے کا وقت آئے گا تو یہ اللہ کو بھول جائے گا، اللہ کے دین کو بھول جائے گا۔ ایسے انسان کو اللہ نے انجام سنایا ہے بہت خوفناک، فرمایا يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَّدًا، اللہ اسے ایسے عذاب میں چڑھائے گا جو عذاب بھی چڑھتا ہوا ہوگا، یعنی اللہ اسے زبردست اور خوفناک عذاب میں ڈال دے گا جو اللہ کو بھلا دے گا۔ جو اللہ کو نہیں بھلائے گا تو پیچھے بتایا ما ان غدا کا، اللہ دنیا میں بھی خوشیاں دے گا، آخرت میں بھی خوشیاں دے گا۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے کا انجام ہے، یعنی اللہ کے دین پر چلنے کا یہ انعام ہے۔ اور جو اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ اس کو آخرت میں چڑھتے ہوئے عذاب میں ڈال دے گا۔ آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اگرچہ الف نہیں ہے مگر یہ کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ کہ جو مساجد ہیں یہ اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ مساجد اللہ کی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لفظ مساجد کے کئی ترجمے ہیں۔ ایک مساجد کا مطلب ہے سجدے، یعنی سارے سجدے اللہ کے لیے ہیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور ہماری شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی نہیں ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ تو کسی شریعت میں جائز نہیں رہا سوائے اللہ کے لیے، وہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ جیسے ہم کسی کو ادب و احترام میں ملتے ہیں، اکڑ کر نہیں ملتے، چھوٹے بن کر ملتے ہیں، تو وہاں اس شریعت میں تعظیماً کسی کے آگے سجدہ کرنے کی بھی اجازت تھی۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی انسان کو کسی انسان کے آگے سجدہ کرنے کی اور جھکنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں ہمیں اللہ کے آگے صرف جھکنے کا حکم ہے۔ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، تعظیمی سجدہ، آپ نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر دنیا میں کسی کو اجازت دیتا، کسی کو کہتا کہ تم سجدہ کرو کسی دوسرے کو، تو صرف میں عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، یعنی شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ عورت کو چاہیے کہ اس کو سجدہ کرے۔ اگر اس کی اجازت ہوتی تو یہ ہوتی، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ اسی ضمن میں عورتوں کے لیے بھی پیغام ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو کہتا عورتوں کو کہ باپ کو سجدہ کریں یا ماں کو سجدہ کریں، کہا نہیں شوہر کو سجدہ کریں، بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے، مشکات میں لکھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو کہے کہ اس پہاڑ کے پتھر اٹھاؤ اور اس پہاڑ کے پاس لے جاؤ، اور اس پہاڑ کے پتھر اٹھاؤ پھر اس پہاڑ کے پاس لے آؤ، یہ ایک تو کام ہی بے فائدہ سا ہے، پہاڑ کے پتھر ادھر ادھر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر جن پہاڑوں کا آپ نے تذکرہ کیا یہ وہ پہاڑ تھے جو آپس میں فاصلے پر تھے، کہ اس پہاڑ کے پتھر ادھر اور اس کے ادھر لے آؤ۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ بھی کہے تو بھی شوہر پر عورت پر لازم ہے کہ وہ پتھروں کو ایسے تبدیل کرے، کتنا زیادہ مشکل کام ہے، لیکن پھر بھی فرمایا ایسا کرے۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ احکام بیان فرما رہے تھے، آپ نے اس کو فرمایا اس کے شوہر کے بارے میں دین کی تبلیغ فرماتے ہوئے فرمایا انہو جنتک و نارک، عورت سے کہا کہ تیرا شوہر تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے، یعنی اگر تو اس کی خدمت کر کے اس کو راضی کر لے تو تیری جنت ہے، اور اگر تو اس کی نافرمانی کر کے اس کو ناراض کر دے تو تیری جہنم ہے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورت صرف اس بات میں شوہر کا حکم مانے گی جو حکم شریعت کے مطابق ہو۔ اگر شوہر ہی کوئی ایسا حکم دیتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر عورت کو اجازت ہی نہیں ہے شوہر کا حکم ماننے کی۔ شوہر کہتا ہے ایسا لباس پہن جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ نہیں مان سکتی، شوہر کہتا ہے پردہ نہ کر تو عورت نہیں مانے گی، شوہر کہتا ہے سفر میں جلدی ہے چھوڑو نماز کو بس نکلتے ہیں تو وہ شوہر کی نہیں مانے گی۔ ہاں جو کام جائز کام ہیں ان کے بارے میں شوہر اس کو کسی بات کا حکم دیتا ہے، عورت پر فرض درجے میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ تو یہ اس سے بات نکلی تھی کہ سجدہ اگر دنیا میں جائز ہوتا تو صرف عورت اپنے شوہر کو کرتی،
لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اب ہمیں بھی کسی جگہ سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، جھکنا صرف اللہ کے آگے ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، صرف اسی کے آگے جھکو اور اسی کو پکارو، وہی مسائل حل کرتا ہے۔ دوسرا مطلب ہے، یہ ایک میں نے مطلب بیان کیا، مساجد کا معنی سجدے۔ دوسرا مساجد، یہ مساجد کا معنی جو سجدے ہے، یہ اہل علم کے لیے عرض کرتا ہوں، یہ مساجد مسجد کی جمع ہے اور مسجد مصدر میمی ہے، تو مصدر میمی سے ترجمہ اس کا سجدے کریں گے۔ دوسرا مساجد کا ترجمہ ہے سجدے کی جگہیں۔ علمی لحاظ سے یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، دوسرے معنی کے لحاظ سے تو اسم ظرف کی جمع مساجد ہے۔ تو دوسرا ترجمہ ہے اس کا سجدہ کرنے کی جگہیں۔ اللہ نے فرمایا سجدہ کرنے کی سب جگہیں اللہ کی ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ سجدہ کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا احلت لی الارض کلھا، ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں چاہیں سجدہ کر سکتے ہیں، بس وہ جگہ ناپاک نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں بھی صحرا میں ہیں، ریت میں ہیں، گھاس میں ہیں، کھیت میں ہیں، روڈ پر ہیں، جہاں ہیں سجدہ کر سکتے ہیں، پاک جگہ ہونا کافی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ساری سجدے کی جگہ اللہ کی ہیں، یعنی پوری زمین اللہ کی ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب سجدہ کی جگہ زمین اللہ کی ہے تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لہذا عبادت بھی صرف اللہ کی ہے، جیسے سجدہ صرف اللہ کا ہے۔ اس میں ایک سبق اور بھی ہمیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدے سب اللہ کے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو معلوم ہوا جب انسان کسی مشکل میں ہو اور اللہ کو پکارنے کا وقت آئے، وہ کہ میں اللہ سے دعا کر لیتا ہوں، اللہ کو پکار لیتا ہوں، کسی پریشانی میں پھنس گیا ہوں، تو اللہ کو پکارنے کا طریقہ سجدہ ہے، یعنی وہ وضو کرے، نفل پڑھے اور سجدے میں جائے۔ وہ نفل کے اندر جو سجدہ ہوتا ہے، وہ نفل پڑھے تو نفل کے اندر جو سجدہ کرے گا تو یہ اب گویا کہ اللہ کے بالکل قریب ہو گیا ہے۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ہاتھ اٹھائے گا تو میرے رب کی رحمت اس کے ہاتھوں کے قریب آئی کھڑی ہوگی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے اس آیت میں، جب ہمیں کوئی مشکل وقت آئے تو ہم نفلیں پڑھیں اور اللہ کو پکاریں، نفلیں پڑھیں اور اللہ کو پکاریں، نفلیں پڑھیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرماتے تھے، ابو داود کی حدیث ہے، فَكَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ فَصَلَّى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کوئی مشکل پیش آتا تھا تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے تھے، نفل پڑھ کر اللہ سے مانگتے تھے۔ اگر یہ راستہ ہمیں آ گیا کہ ہر مشکل میں نفل پڑھ کر اللہ سے مانگنے والا، واللہ اللہ دنیا بھی اچھی بنا دے گا، آخرت بھی اچھی بنا دے گا۔ اصل میں ہمیں یہ راستے آئے نہیں ہیں، ہمیں راستے آئیں وہ کہ ہمارے پاس نمبر ہو ایم پی اے کا، نمبر ہو ایم این اے کا، نمبر ہو فلاں افیسر کا، فلاں پولیس افیسر کا، پھر تو میرا مسئلہ کوئی نہیں نا، میرے بڑے بڑے لوگوں سے تعلق ہیں، چھوٹا سا مسئلہ ہو ٹھک کال ملے، ہمارا تو کام ہی ایسے ہو جاتے ہیں۔ یہ شیطان نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، ان سے تو ان کے اپنے کام نہیں ہوتے، ہمارے کیا کام کریں گے بیچارے؟ ان کی اپنی پریشانیاں ٹینشنیں اٹھا کر دیکھیں، وہ ان کے اپنے مسئلے نہیں حل ہوتے تو ہمارے کیا مسئلے حل کریں گے؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا صرف اللہ ہے، تو ہم ہر دکھ سکھ میں اللہ کو پکاریں گے۔ اسباب کے درجے میں کسی کو کہہ دیا تو کوئی منع بھی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن دل کی سوئی ادھر اڑی ہوئی ہو کہ کام ہوگا تو ادھر سے ہوگا، نہیں ہوگا تو بھی ادھر سے نہیں ہوگا۔ نیچے سب اسباب ہیں، اسباب اختیار کریں گے ہم، لیکن نظر نہیں رکھیں گے کہ اس سے میرا کام ہوگا، کام تو اللہ ہی کرے گا۔ آگے فرمایا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اس پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے تو کافر جمع ہو جاتے تھے آپ کے قرآن پڑھنے کے وقت میں، اور اس سے مقصود کوئی ان کا حضور علیہ السلام کی عزت کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایسے جمگھٹا لگا دینا ہوتا تھا، تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آگے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے، میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، عبادت صرف اللہ کی ہے اور کوئی شریک نہیں ہے۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، آپ ان کو کہہ دیں، ان کو بتا دیں میں تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، نہ کسی تمہارے بھلے کا مالک ہوں، یعنی میرے اختیار میں نہ کوئی نقصان ہے نہ بھلا ہے،
چونکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نفع نقصان پہنچانا خالق کا کام ہے، میں اس کی مخلوق ہوں۔ ہم سب یعنی اللہ کو پکاریں نفع حاصل کرنے کے لیے اور نقصان سے بچنے کے لیے۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے کہ مشکل وقت آتا تھا تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ ہمیں بھی سکھا گئے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، جیسا کہ اس آیت میں پڑھا، قل انی لن یجیرنی، انی لن یجیرنی، لن پڑھیں گے، لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آپ ان سے کہہ دیں مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، مجھے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا، اور میں اگر اسے چھوڑ دوں تو اللہ کو چھوڑ کر نہ ہی میں کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں۔ ہمیں یہاں پر یہ بتایا ہے نہ کہیں پناہ کی جگہ ہے اور نہ ہی کہیں بچنے کی جگہ ہے، اور صرف ایک اللہ ہے جہاں بچنے کی بھی جگہ ہے اور پناہ کی بھی جگہ ہے۔ یعنی ہم مشکل وقت میں اگر کسی کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو اللہ کو پکاریں۔ اس میں یہ بھی سبق ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور کا رخ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا رخ کر کے اطمینان میں آ جانا چاہیے کہ انشاءاللہ میں نے اللہ کو پکارا ہے، اللہ میری مدد کرے گا۔ الا بلاغم من اللہ ورسالاتہ، رسالاتہ، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ صرف دو باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں۔ یہ میرے نبی کا کام ہے، مجھ نبی کا کام ہے کہ میں اللہ کے پیغامات پہنچاتا رہوں گا، باقی میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، خالدین فیہا ابدا۔ فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نافرمانی سے مراد یہاں یہ ہے یعنی کفر کرے گا، کیونکہ اگر کوئی آدمی اللہ رسول پر ایمان لایا ہے لیکن نافرمان ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ مسلمان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں آئے گا۔ یہاں مراد یہ کہ اللہ رسول کی ایسی نافرمانی کی کہ اللہ رسول کو ہی نہیں مانا، کفر کر دیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ حتی اذا رأوا پڑھیں گے، اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نافرمانی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ جب یہ چیز انہیں نظر آ جائے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، مراد یہ قیامت ہے۔ جب انہیں وہ چیز نظر آ جائے گی جس سے یہ ڈرایا جا رہا ہے، اس وقت یہ جان لیں گے کہ کون آدمی ایسا ہے کہ جس کے مددگار کمزور ہیں اور عدد میں کم ہیں۔ کافر کہا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے ساتھ ایک جتھا ہے سرداروں کا، لوگوں کا، ہم طاقت میں بھی آپ سے زیادہ ہیں اور عدد میں بھی زیادہ ہیں، آپ کے ساتھ دو چار آدمی ہیں، چونکہ مکہ کی زندگی میں تو لوگ زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا جب قیامت آ جائے گی نا لگ جائے گا پتہ کہ کس کے مددگار ہیں اور کون طاقتور ہے۔ پھر اللہ کے نبی اور صحابہ ہی مددگار ہیں، اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے ہی مددگار ہیں یعنی اللہ تعالیٰ، اور یہی لوگ طاقت والے ہیں۔ آگے فرمایا قل ان ادری لمبا کر کے پڑھیں گے، ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل لہ ربی امدا۔ ان سے کہہ دو کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے یعنی قیامت سے وہ نزدیک ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرما دیتا ہے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آنی ہے۔ پھر فرمایا عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، پوشیدہ باتیں اللہ جانتا ہے، جنت میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، کب کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول الا من ارتضی پڑھیں گے، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک میم پڑھیں گے من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ فرمایا اللہ یہ ہے جو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، وہ اپنی ان پوشیدہ باتوں پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس جو پوشیدہ باتیں ہیں
کہ कब्र में क्या होना है, हशर में क्या होना है, जितनी बातें पोशीदा अल्लाह जानता है, अल्लाह ये किसी को नहीं बताता। इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूलिन, हाँ अपने रसूलों में से जिनको वो पसंद फरमा चुका है, यानी जिन रसूलों को अल्लाह ने रिसालत के लिए, नबूवत के लिए पसंद फरमा दिया है, उनको अल्लाह कुछ पोशीदा बातें बता देता है। वही के ज़रिए से अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी पोशीदा बातें बताईं, अल्लाह के नबी ने भी हमें बताईं। मसलन कब्र में क्या होगा ये तो पोशीदा है ना, किसी को नज़र भी नहीं आता। अब ये अल्लाह जानता है और अल्लाह ने अपने नबियों को भी बताया कब्र में क्या होगा। इंसान रखा जाता है, मुनकर नकीरैन आ जाते हैं, उसको उठाकर बिठाते हैं, ये सब पोशीदा बातें हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को बताई हैं। हम माशर के दिन जाएंगे, वहाँ क्या होगा, हौज़ कौसर होगा, पुल सिरात लगेगी, ये सब पोशीदा बातें हैं अल्लाह ने अपने रसूलों को बताई हैं वही के ज़रिए से। जब अल्लाह वही के ज़रिए से बताता है तो उस वही की पूरी हिफाजत भी करता है, यानी जब वो फ़रिश्ता वही लेकर आ रहा होता है पोशीदा बातों को बताने के लिए, तो उस वही वाले फ़रिश्ते के आगे पीछे अल्लाह फ़रिश्ते लगा देता है कि ये पैगाम पूरी हिफाजत के साथ मेरे नबी तक पहुँचे। चुनांचे फरमाया फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि, ऐसी सूरत में अल्लाह ताला उस पैगंबर के आगे और पीछे कुछ मुहाफ़िज़ लगा देता है, यानी अल्लाह ताला जिस पैगंबर को ये पोशीदा बातें बताता है वहाँ मुहाफ़िज़ भी लगाता है, फ़रिश्ते आते हैं उस पैगाम को हिफाजत के साथ लेकर आते हैं। यहाँ जो इस्तिस्ना है ये अहले इल्म के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, इल्ला मन इर्तज़ा, ये इस्तिस्नाए मुनक़ति' है, तो लिहाजा जो पीछे जिस चीज़ को मुस्तस्ना मिन्हु करार दिया गया है वो आगे जो मुस्तस्ना है इन दोनों में मुस्तस्ना मुत्तसिल नहीं है। जैसे जा अनिल कौम इल्ला ज़ैदन, ये उस कबील से नहीं है बल्कि जा अनिल कौम इल्ला हिमारन की कबील से है कि हिमार कौम में दाखिल नहीं है बल्कि खारिज है। लिहाजा मन इर्तज़ा मिन रसूल में जिन पोशीदा बातों को इतला दी गई है ये पूरी वो नहीं है जो पहले मज़कूर हैं, ये दोनों अलग अलग फ़र्द हैं। लियअलम अन क़द अबलगू रिसालाति रब्बिहिम व अहात बिमा लदैहिम व अहसा कुल्ल शैइन अददा। अल्लाह ताला ये ऐसा इसलिए करता है ताकि अल्लाह ताला इस बात को जान ले कि उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचा दिए हैं। व अहाता बिमा लदैहिम, और वो उनके सारे हालात का अहाता किए हुए है, यानी अल्लाह को सब कुछ पता है, जो हालात हैं जैसे हैं सब अल्लाह को मालूम है। व अहसा कुल्ल शैइन अददा, और अल्लाह ताला ने हर चीज़ की पूरी तरह गिनती कर रखी है, हर चीज़ को अदद के लिहाज से शुमार करके रखा हुआ है। अल्लाह की नज़र से ये पत्ते और तिनके और बारिश के कतरे भी अदद के लिहाज से मख्फी नहीं है, सब पता है उसको। यह सूरह जन मुकम्मल हुई है। आखिर में एक चीज़ आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया था कि जिन्नात एक हकीकी मखलूक हैं। बाज़ लोगों पर जिन्नात का असर भी हो जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा बाज़ जगहों हो जाता है, बाज़ अफराद पर जिन्नात का असर हो चुका हो तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, या जिन्नात का असर नहीं हुआ लेकिन हिफाजत में रहने के लिए कि मेरे ऊपर जिन्नात का असर हो ना जाए, इन दोनों बातों के लिए मैं आपको 3 काम बताता हूँ शरीयत मुताहरा की रोशनी में। 3 अमल हैं, ये कर लें, जिसको जिन्नात का असर पहुँचा हुआ है अल्लाह उसको बिल्कुल पाक कर देगा जिन्नात से, वो सेहतमंद इंसान हो जाएगा। और जिसके घर नहीं है, वो चाहता है हमारे घर जिन्नात का असर ना हो जाए, वो ये 3 अमल करना शुरू कर दे, इंशाल्लाह कभी जिन्नात का असर नहीं होगा। पहला अमल ये है, मकाम रिहाइश में सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। घर है आपका, कोई क्वार्टर है, कोई फ्लैट है, जहाँ आप रहते हैं, आप उस पूरे घर के अंदर सूरह बकरा को पढ़ें, खुद पढ़ें। इस तरह ना करें किसी कारी साहब को बुला लिया, उसको कहा जी बस आप मेहरबानी करें पढ़ दें। आप खुद जो बचना चाहते हैं वो पढ़ें। घर के अंदर का कोई फ़र्द कुरान भला खोल के पढ़ ले, अब तो कुरान में हमारे पास मोबाइल में कुरान होता है, इसमें देखे और घर के मेन दरवाजे से दाखिल हो और पूरे घर में कमरों में चक्कर लगाता रहे और सूरह बकरा पढ़ता रहे। सूरह बकरा मुकम्मल पढ़े, एक वक्त में पूरा नहीं पढ़ सका, अगर चूँकि 2-2.5 सिपारे हैं वो, तो कोई हर्ज नहीं, आज 1 सिपारा पढ़ लिया, बाकी कल पढ़ ले, फिर परसों पढ़ ले। जहाँ पहला सिपारा ख़त्म किया था, मतलब घर से शुरू हुआ और बरामदा ख़त्म हो गया था पढ़ते पढ़ते, अगला फिर वहीं से शुरू करें वज़ू करके। तो पूरे घर में सूरह बकरा पढ़ें, और ये एक दफ़ा न पढ़ें, इसको गाहे बगाहे पढ़ते रहें, कम अज़ कम 1 दफ़ा तो सारे पढ़ लें। ये तो ख़ुद हदीस से साबित है, जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, कि हम इस तरह अगर सूरह बकरा पढ़ लें तो घर की अल्लाह हिफाजत करता है जिन्नात से, शयातीन से, सब से। तो हर आदमी घर में 1 दफ़ा सूरह बकरा ख़ुद पढ़े, घर का कोई फ़र्द पढ़ ले,
بیٹی ہے بیٹا ہے ماں باپ مرد عورت میں سے کوئی پڑھ لے، ایک تو یہ کر لیں۔ اور جن کے ہاں جنات کا اثر ہے تو وہ ذرا زیادہ پڑھ لیا کریں، ہر ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، ہر 15 دن میں ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ یہ ایک عمل ہے کہ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں جنات بھاگ جاتے ہیں۔ دوسرا عمل، صبح اور شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین چیزیں ہوگی، آیت الکرسی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، 3 دفعہ صبح، یعنی ایک ایک دفعہ صبح، ایک ایک دفعہ صبح اور ایک ایک دفعہ شام کو پڑھ لیا جائے۔ جس آدمی پر اثر ہے تو وہ پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار دیا کرے، تو اس کا فائدہ، جس پر اثر نہیں ہے وہ بھی پھونک مار دیا کرے تو اس پر جنات کا اثر ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ اگر ہے تو آپ اس کو یہ عمل بتا دیں، ہر روز صبح کو یہ 3 چیزیں اور شام کو 3 چیزیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار دے، دم کر دے، اللہ اس سے شیطانوں کو، جنات کو نکال دے گا۔ تیسرا اور آخری عمل، کیونکہ جنات ناپاک جگہوں پر آتے ہیں، وہ خود انسان جو بچنا چاہتا ہے یا جس کو ہے جنات کا اثر، چھٹکارا پانا چاہتا ہے، وہ ناپاکی سے دور رہے۔ ناپاکی سے دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پیشاب پخانہ کی ہے تو فوراً استنجا کرے۔ بعض دفعہ لوگ سستی کرتے ہیں اس میں استنجا کرنے میں، اس میں جنات کا اثر ہو جاتا ہے، تو اس میں نہ سستی کرنی چاہیے، اس کو پاک رہنا چاہیے۔ اگر وہ باوضو رہے ہر وقت، یعنی جب بھی واش روم جائے واپسی وضو کر کے آ جائے تو بہت بہتر ہے، ورنہ کم از کم ناپاکی کی حالت میں نہ رہے۔ اگر بیت الخلاء گئے ہیں تو پھر پاک ہو جائے، اس کے فوراً بعد استنجا کر لے۔ اسی طرح اگر ناپاکی ہوگی ہے نہانے والی تو فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے، اور اگر دن کو ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے مردوں کو لڑکوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگلی نماز کا ٹائم آنے سے پہلے وہ غسل کر لے۔ یہ بھی ناپاکی سے دور رہنے والا ہے۔ جو آدمی یہ 3 کام کر لیتا ہے وہ جنات سے بچ جاتا ہے۔ پہلا عمل ہے گھر میں آیت الکرسی پڑھنا، سورہ بقرہ پڑھنا۔ دوسرا عمل ہے صبح اور شام ایک ایک دفعہ آیت الکرسی اور دونوں آخری قل پڑھنا۔ تیسرا عمل ہے ناپاکی سے دور رہنا، یعنی جس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جب آدمی واش روم میں جائے، قضاء حاجت کی ضرورت ہو تو استنجا کر کے آئے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیہاتوں میں یا ڈرائیور قسم کے لوگ بازار میں رہنے والے ایسے ہی کر لیتے ہیں، چھوٹا پیشاب وغیرہ استنجا نہیں کرتے۔ اور کسی پر غسل واجب ہو جائے، رات کو ہوا ہے تو فجر سے پہلے فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے، دن کو ضرورت پڑ گئی غسل کی تو اگلی نماز سے پہلے غسل کر لے۔ یہ بھی پاک رہنے والا ہے، ناپاکی سے دور رہنے والا ہے، انشاءاللہ جنات کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی برکتیں عطا فرمائے۔